اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس کا درس نمبر 4 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے اس بات کے بعد ولادت باسعادت کے واقعات و حالات تک پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی کیا کیفیت تھی؟ جواب میں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پورے واقعے کو اور پوری روایت کو منوعاً اپنے سامعین کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین یہ دیکھ سکیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی۔ لہٰذا ہم ولادت کا وہ پورا واقعہ جو جناب حکیمہ بنت امام جواد علیہ السلام سے منقول ہے ان سے پوری روایت کو آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں۔ جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے میری طرف میں ایک شخص کو بھیجا اور مجھے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ اپنا روزہ ہمارے گھر میں افطار کیجئے، فَإِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان، کیونکہ یہ نیمہ شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُظْهِرُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْحُجَّةَ، اللہ سبحانہ وتعالی اس شب میں اپنی حجت کا ظہور کرے گا۔ وَهُوَ حُجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ، اور وہ مولود کہ جس کی آمد اس شب میں ہوگی وہ اللہ کی زمین پہ حجت خدا ہوگا۔ جناب حکیمہ نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ وَمَنْ أُمُّهُ، ان کی والدہ کون ہوں گی؟ قَالَ لِي نرجس، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اس حجت خدا کی والدہ کا نام نرجس علیہ السلام ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میں آپ پہ قربان جاؤں، ما بہا اثر، ان میں تو میں کوئی آثار حمل نہیں دیکھ رہی، ولادت کے کوئی آثار ان میں نمایاں نہیں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ جو خبر میں نے آپ کو دی ہے یقیناً وہ خبر رونما ہو کے رہے گی۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں جناب نرجس خاتون کے پاس آئی، ان کو سلام کیا، دونوں نے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھے اور اس کے بعد جناب حکیمہ نے کہا کہ یا بنیہ، اے میری بیٹی، ان اللہ تبارک و تعالی سیہب لک فی لیلتک ہذہ غلاما سیدا فی الدنیا والآخرہ، اے میری بیٹی، اللہ سبحانہ و تعالی ان قریب اس شب میں تمہیں ایک ایسے فرزند سے نوازے گا، ایک ایسا فرزند تجھے اللہ کی ذات عطا کرے گی کہ جو دنیا و آخرت میں سید و سردار ہوگا۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ پھر میں عبادت میں مشغول ہو گئی، جب نماز عشاء سے فارغ ہوئی افطار کیا اور کچھ دیر کے لیے میں لیٹ گئی۔ جب آدھی رات کا وقت آیا تو میں عبادت کے لیے مصلی عبادت پہ آئی اور میں نے اس وقت دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون اس وقت آرام فرما رہی تھیں اور ان میں کوئی ولادت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنی عبادت کو مکمل کرنے کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو گئی، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تعقیبات میں مشغول ہو گئی اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا لیٹی۔ لیٹنے کے بعد پھر اچانک یوں میری آنکھ کھلی تو میں نے چونک کے دیکھا کہ بی بی نرجس مصلی عبادت کے اوپر کھڑی ہیں اور محو عبادت ہیں اور اپنے رب کے سامنے تضرع اور خضوع و خشوع کے ساتھ گڑ گڑا کے عبادت کر رہی ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں باہر نکلی صحن میں تاکہ چیک کر سکوں کہ نماز فجر کا وقت ہوا ہے یا نماز فجر کا بھی وقت نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ابھی فجر کاذب کا وقت ہوا ہے، فجر صادق طلوع نہیں ہوئی، اور بی بی نرجس خاتون کچھ دیر عبادت کرنے کے بعد پھر اپنے بستر کے اوپر لیٹ گئیں۔
اس کشمکش میں کہ ابھی صبح تو ہونے والی ہے اور ابھی تک حجت خدا کا ظہور نہیں ہوا، میرے دل میں شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کیے۔ جوں ہی یہ شک میرے ذہن میں آیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس حجت کے ظہور کا مجھے بتایا تھا ابھی تک تو ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ فصاح بی ابو محمد من المجلس، تو محفل سے مجلس سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، لا تعجلی یا عمہ، اے میری پھوپھی جلدی نہ کیجئے، فإن الامر قد قرب، اس لیے کہ حجت خدا کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں مصلی عبادت کے اوپر بیٹھ گئی، سورہ الف لام میم السجدہ، سورہ یاسین اور دیگر سورتوں کی تلاوت میں مشغول ہو گئی، اور میں نے اچانک سے دیکھا کہ جناب نرجس خاتون جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ میں دوڑ کے جناب نرجس خاتون کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا، فکشفت الثوب عنہ، میں نے پردہ اٹھایا، فاذا بہ علیہ السلام ساجدا، تو میں نے حجت خدا کو دیکھا کہ ان کی جبین اللہ کے لیے سجدے میں جھکی ہوئی تھی، یتلقی الارض بمساجدہ، جو اپنے اعضاء و جوارح کو زمین کے اوپر لگا کے رب کا شکر کر رہے تھے اور رب کی عبادت میں مشغول تھے۔ فضممتہ الیہ، میں نے حجت خدا کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، فاذا انا بہ نظیف منظف، میں نے دیکھا کہ صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ بچہ ہے۔ میں نے بلند آواز سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو پکارا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے کہا کہ پھوپھی میرے بیٹے کو میرے پاس لے کے آئیے۔ اب دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جب امام مہدی علیہ السلام آتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کو ہاتھوں پہ لیا اور امام علیہ السلام کے جو قدم مبارک تھے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی زبان عصمت امام مہدی کی زبان عصمت میں رکھی اور اپنے دست مبارک کو امام علیہ السلام کی آنکھوں، ان کے کانوں اور ان کے جسم کے سارے حصوں کے اوپر اپنے دست مبارک کو پھیرا اور پھر کہا، اے میرے بیٹے گفتگو کرو، آج کچھ سنائیے۔ تو سب سے پہلا کلمہ جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے بولا وہ یہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ذات کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر امیر المومنین کے اوپر اور ان کی اولاد اطہار کے اوپر اور اپنے بابا کے اوپر یک کے بعد دیگر تمام ائمہ کے اوپر ایک ایک کر کے سلام کیا اور خاموش ہو گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ اے پھوپھی جان، میرے اس بیٹے کو ان کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں لے جائیں اور اس کے بعد پھر میرے پاس واپس لے کے آئیں۔ پس امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام امام زمان کو لے کے ان کی والدہ کے پاس گئیں اور دوبارہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس واپس لے کے آئیں۔ جب دوبارہ لے کے آئیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی اماں، جب 7واں دن ہوگا تو آپ نے پھر ہمارے پاس تشریف لے کے آنا ہے۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی اور میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے آئی، فکشفت الستر لأتفقد سیدی، میں نے پردہ اٹھایا تاکہ اپنے آقا و سردار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ فلم ارہو، تو میں نے انہیں نہ دیکھا۔ میں نے پوچھا، جو التفداک، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میں قربان جاؤں آپ کے اوپر، ما فعل سیدی، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرے آقا و سردار، کہاں ہے حجت خدا؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، انما استودعناہ الذی استودعتہ ام موسیٰ، اے پھوپھی اماں، میں نے اسے اس ذات کے سپرد کر دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اور ان کے احوال کچھ یوں بیان ہوئے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہو جاتی ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو کہا کہ اے پھوپھی اماں، مجھے میرا بیٹا پکڑائیے، میرے پاس میرے فرزند کو لے کے آئیے۔ پس جناب حکیمہ نے امام مہدی کو اٹھایا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئیں۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جب میں
انہیں لے کے ان کے والد ماجد کی خدمت میں پہنچی تو مہدی برحق میرے ہاتھوں پہ تھے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کے اوپر سلام کیا اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مجھ سے لیا اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ان کے دہن مقدس میں اپنی زبان رکھی اور یہ دیکھا کہ ایک پرندہ ان کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حکیمہ میرے بیٹے کو لے کے جاؤ ان کی والدہ ماجدہ کی طرف تاکہ وہ انہیں رضاعت کروا سکیں، اور رضاعت سے جب فارغ ہو جائیں تو دوبارہ واپس میری خدمت میں لے کے آئیں۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے امام مہدی کو ان کی والدہ کے حوالے کیا اور انہوں نے رضاعت کروائی، اور پھر میں امام مہدی علیہ السلام کو لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو وہی پرندہ امام مہدی علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ فصاح بطیر منہا فقال له، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان پرندوں میں سے ایک پرندے کو مخاطب کر کے فرمایا احملہ واحفظہ ورد الینا فی کل 40 یوما، اسے لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو اور ہر 40 دنوں میں ایک بار اسے ہمارے پاس لے کے آنا تاکہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ فَتَنَاوَلَهُ الطَّيْرُ وَطَارَ بِهِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ وَأَتْبَعَهُ سَائِرُ الطَّيْرِ، پس وہ پرندہ امام مہدی علیہ السلام کو لے کے آسمان کی بلندیوں میں گم ہو گیا اور اس کے ساتھ دیگر پرندے بھی جو تھے وہ اڑ کے چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسا کرنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو یہ سنا کہ استودعک اللہ الذی اودعتہ ام موسیٰ، میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا، راوی کا بیان ہے کہ میں نے تمہیں، اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں اسی اللہ کے سپرد کر دیا جس کے سپرد موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو کیا تھا۔ جناب نرجس خاتون نے جب یہ ماجرا دیکھا، یہ واقعہ دیکھا کہ ایک پرندہ میرے بیٹے کو لے کے آسمان کی طرف اڑ کے چلا گیا ہے، تو جناب نرجس خاتون روئیں، انہوں نے گریہ کیا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ آپ نہ روئیں، بلا شبہ اس پہ سوائے آپ کے کسی اور سے رضاعت کرنا حرام ہے، یہ کسی اور کا دودھ نہیں پیے گا، فقط آپ ہی کا دودھ پیے گا، اور عن قریب اسے لوٹایا جائے گا جیسا کہ موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا گیا تھا۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے کہ ہم نے اسے اس کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ حزن و ملال نہ کرے۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ پرندہ کون تھا؟ ما ھذا الطیر، یہ پرندہ کون ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کو اڑا کے لے گیا ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ھذا روح القدس الموکل بالآئمۃ علیہم السلام، یہ روح القدس ہے کہ جس کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور ان کا سایہ بن کے رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو علوم اور فیوضات ہوتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف منتقل کرتا ہے۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جب 40 دن کے بعد امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو واپس لوٹایا گیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بلایا، میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی، فَإِذَا أَنَا بِسَبِيٍّ مُتَحَرِّكٍ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ جو میرے سامنے چل رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ یہ کون سا بچہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں ہے اور یہ چل رہا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ان اولاد الانبیاء والاوصیاء اذا كانوا آئمة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غیرهم، کہ آئمہ علیہ السلام کی اولادیں جب وہ امام ہوں، یعنی آئمہ علیہ السلام کی وہ اولادیں کہ جو امام نہیں ہوتی ان کے متعلق گفتگو نہیں ہے، آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو اولاد امام ہوتی ہیں
یا انبیاء کی جو اولاد امام ہوتی ہیں ان کی نشوونما عام انسان کی نشوونما سے مختلف ہوتی ہے۔ کیسے مختلف ہوتی ہے؟ وَإِنَّ السَّبِيَّ مِنَّا إِذَا أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ كَانَ كَمَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ سَنَةٌ۔ فرمایا کہ ہم ائمہ میں جو بچپن میں ایک مہینہ گزارتا ہے گویا کہ وہ ایک سال کا لگتا ہے، یعنی ہمارے گھر کا بچہ جو ہے وہ اگر ایک مہینے کا ہو تو اس کی نشوونما اتنی جلدی ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ ایک سال کا ہے۔ وَإِنَّ السَّبِيَّ مِنَّا لَيَتَكَلَّمُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، ہمارے گھر کا جو بچہ ہے وہ اپنی شکم مادر میں ہم کلام ہوتا ہے۔ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وہ شکم مادر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ وَعِنْدَ الرِّضَاعِ تُطِيعُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ابھی اس کی دودھ بڑھائی کی عمر ہوتی ہے، ابھی وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے کہ ملائکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَتَنزِلُ عَلَيْهِ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ، اور ہر صبح و شام ملائکہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ فَلَمْ أَزَلْ أَرَى ذَلِكَ السَّبِيَّ كُلَّ 40 يَوْمًا إِلَىٰ أَنْ رَأَيْتُهُ رَجُلًا قبل مضیء ابی محمد علیہ السلام۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ پھر ہر 40 دنوں کے بعد میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت سے مشرف ہوتی، اور بالآخر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے چند دن پہلے میں نے گویا آپ کو ایک مرد کی شکل میں پایا۔ فَلَمْ أَعْرِفْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي محمد علیہ السلام، میں نہ پہچان سکی کہ یہ مرد کون ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اپنے بھتیجے سے کہا من هذا الذي تأمرني ان اجلس بین یدی، یہ کون ہے شخص، یہ کون ہے جوان جس کے سامنے آپ مجھے بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فقال ابن نرجس، یہ بی بی نرجس کا بیٹا اور میرا بیٹا امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہے۔ وَهُوَ خلیفتی من بعدی، اور یہ میرے بعد پوری کائنات کا خلیفہ اور میرا جانشین ہے۔ وَعَنْ قَلِيلٍ تَفْقُدُونِي، اور چند دنوں کے بعد تم مجھے کھو دو گے۔ فَاسْمَعِي لَهُ وَأَطِيعِي، اس کی بات کو غور سے سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ یہ وہ امام علیہ السلام کی ولادت کے وہ چند واقعات ہیں کہ جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ مزید کچھ واقعات کو آئندہ آنے والی گفتگو میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔